مستانی پارٹ 22 میں عارف کے موٹو کے اوپر بیٹھی کافی وقت سے ہل رہی تھی اور عارف کا سارا موٹو مسلسل میرے اندر باہر ہو رہا تھا۔ آج رات میں تیسری دفعہ فری ہو گئی تھی لیکن عارف ابھی تک فری نہیں ہوا تھا۔ میں عارف کے اوپر بیٹھے اپنا سارا زور نیچے کی طرف دھکے مارنے پہ لگا رہی تھی اور عارف پورے مزے سے میرے اندر جاتا دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ہل رہا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ عارف کے موٹو کو ذرا بھی فرق پڑا ہو، الٹا خود ہی میری لال ہو رہی تھی۔ میں نے کہا عارف اب میں بھی تھک چکی ہوں، ایسا کرو اب تم اوپر آ جاؤ اور میرے اندر ڈال دو تاکہ اچھی طرح سے اپنی پیاس بجھا لو۔ عارف نے میری چھاتی دبائی اور ایک کس کرنے کے بعد مجھے الٹا کر لیا۔ میں حیران تھی کہ عارف مجھے الٹا کیوں کر رہا ہے۔ میں سکون سے لیٹی رہی اور عارف میرے پچھلے پہاڑوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور ایک دم سے اپنے موٹو کو میری دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھنے لگا۔ میں نے کہا عارف کیا بات ہے، آگے سے اندر ڈال کر تھک گئی ہو کیا جو اب پیچھے سے ڈالنے لگی ہو؟ ایسا نہ کرو، پیچھے سے ڈالو گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تمہارا موٹو ڈالنے کی جگہ سے میرے آگے نہ کہ پیچھے ہے تو بہتر ہے تم آگے ہی سے میرے اندر ڈالو۔ عارف نے کہا لاڈو تم پریشان کیوں ہوتی ہو، بس تھوڑا سا ہی اندر کروں گا، کچھ دیر اسے اوپر تو رکھ لینے دو۔ عارف اپنے ہاتھ سے میرا پچھلا سوراخ گیلا کرنے لگا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ عارف کا موٹو جتنا موٹا اور لمبا ہے یہ میرے پچھلے سوراخ میں نہیں جائے گا، اس لیے میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ ایک دم سے عارف نے میرے پچھلے دونوں پہاڑ کھولے اور اس میں موجود غار کو منہ سے پیار کرنے لگا اور بڑے بے ترسوں کی طرح اسے چومنے لگا۔ مجھے بھی اب بہت سواد آنے لگا تھا۔ عارف ساتھ ساتھ میری ہپ پہ تھپڑ بھی مارتے رہو، مجھے اس پہ تھپڑ مروانے کا بہت شوق ہے۔ اب عارف بھی میرے پچھواڑے پر اچھے سے تھپڑ مارنے لگا اور اپنا پورا منہ اس میں رکھ کر بار بار پہاڑوں کو آپس میں ملانے لگا۔ چونکہ میں فری ہو چکی تھی لیکن پھر بھی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ عارف کی زبان میرے سوراخ پر گول گول گھوم رہی تھی، مجھے نیچے سے بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ عارف نے منہ سے میرا پچھلا سوراخ بہت اچھی طرح گیلا کر لیا اور اپنے موٹو کا اگلا حصہ پکڑ کر میرے پیچھے رکھنے لگا۔ وہ ہلکا سا زور لگاتا تو میں چلانے لگتی کیونکہ میں نے آج تک اس سوراخ میں کسی سے بھی نہیں ڈلوایا تھا لیکن عارف آج اس میں ڈالے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا عارف ضد نہ کرو، یہ اندر نہیں جائے گا اور اگر مشکل سے چلا بھی جائے تو میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گی، بلکہ یہ تو ساری کھلی کر کے رکھ دے گا اور میری پھاڑ کے رکھ دے گا۔ عارف بولا لاڈو تم رکو میں تیل لگا لیتا ہوں۔ عارف اٹھا اور الماری سے زیتون کا تیل نکال لایا اور میرے پچھواڑے کے اوپر کر کے اپنے ہاتھ پہ ڈالنے لگا اور تیل کا کچھ حصہ میرے پچھلے سوراخ پہ بھی لگانے لگا۔ عارف اپنے بائیں ہاتھ سے کافی سارا تیل اپنی موٹو پہ لگا کر اسے مسلنے لگا اور بڑے سکون سے اس کی مالش کرنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی میرے سوراخ میں تھا۔ جب عارف نے اچھے سے اپنے موٹو کو مسل لیا تو اپنا ہاتھ میرے پچھلے سوراخ پہ ملنے لگا اور سارا گرا ہوا تیل سوراخ کے چاروں اوپر لگانے لگا۔ جب اچھی طرح میری گیلی ہو گئی تو عارف نے اپنا موٹو اوپر رکھا اور ہلکا سا نیچے جھک کر اسے آگے کو دھکا مارنے لگا۔ میں حیران تھی کہ عارف کا اتنا بڑا موٹو ایک ہی بار میں سارا اندر کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا عارف اندر چلا گیا ہے یا کچھ باہر بھی ہے؟ تو وہ بولا ہاں لاڈو ابھی کچھ حصہ باہر ہے۔ میں نے کہا عارف اسے سارا اندر کرو اور زور زور سے دھکے مارو۔ عارف پہلا شخص تھا جس نے پیچھے سے میرے سوراخ میں ڈالا تھا۔ سوراخ تو میرا کافی حد تک تنگ تھا لیکن عارف نے اسے گیلا ہی اتنا کر لیا تھا کہ جتنا بھی بڑے سے بڑا موٹو ہوتا وہ ہلکی سی کوشش کرنے سے اندر جا سکتا تھا۔ گیلا ہونے کی وجہ سے ہی تو عارف کا موٹو بھی سکون سے اندر چلا گیا تھا۔ عارف نے ایک زوردار جھٹکا مارا اور سارا موٹو ہی میرے اندر کر دیا۔
اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی عارف نے کہا، لاڈو اب تو سارا ہی اندر چلا گیا ہے۔ میں نے کہا، عارف اب جب تم نے اندر کر ہی لیا ہے تو اسے تیزی سے اندر باہر کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگاؤ۔ دراصل میں بھی کافی وقت سے اپنی مروا کر تھک چکی تھی، لیکن میں نے پھر بھی عارف کو اپنے پیچھے ڈالنے سے نہیں روکا کیونکہ وہ فری ہوئے بغیر بس کرنے والا نہیں تھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پچھلے گھاٹ کا منہ کھلا کر کے رکھے ہوئے تھی تاکہ عارف کا موٹو آرام سے اندر باہر ہوتا رہے اور وہ جلدی سے فری ہو جائے۔ عارف بولا، لاڈو تم تو کہتی تھی کہ یہ اندر نہیں جائے گا، اب بتاؤ اندر گیا ہے یا نہیں؟ میں نے عارف کو چڑھاتے ہوئے کہا، اندر تو تم نے ڈالا ہے لیکن تمہارا جوش کافی ڈھیلا پڑ چکا ہے، اب تم سے دھکا تو لگنے والا نہیں ہے۔ میری بات سن کر شاید اسے غصہ آیا اور اس نے اپنا موٹو باہر نکالا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر باہر کرنے لگا۔ جب اندر کرتا تو سارا ہی اندر ڈال دیتا اور جب اندر سے ہو کر آ جاتا تو سارا باہر نکال کر پھر سے اندر ڈال دیتا۔ مجھے بھی بہت مزہ آ رہا تھا چونکہ میرا تو کام ہی اندر کروانا تھا اور وہ میں عارف سے کروا رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد عارف نے دھکوں کی برسات کرنا شروع کر دی۔ اب وہ سارا میرے اندر ڈال کر خوب مزے سے دھکے لگانے لگا، ساتھ ساتھ عجیب طرح سے بولنے بھی لگا، لاڈو شکر ہے اب میرا ہونے لگا ہے، اوہ 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 لاڈو بس لاڈو، ہائے لاڈو مزہ ہی آ گیا، ایک دم سے جیسے اس نے اپنی ساری گرمی میرے اندر ہی نکال دی ہو۔ فارغ ہونے کے بعد بھی وہ کافی وقت تک میرے جھٹکے مارتا رہا اور اپنا سارا لاوا میرے اندر ہی نکالتا رہا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد میرے اوپر سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنے پچھلے سراغ کو ہاتھ لگایا تو وہ کافی حد تک کھلا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کپڑے سے صاف کیا اور عارف کا موٹو پکڑ کر اسے دیکھنے لگی جو اب لٹک چکا تھا۔ جتنا وہ لمبا تھا اب اتنا ہی چھوٹا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، عارف تم کو کیسا لگا میرے ساتھ یہ سب کر کے؟ تو وہ بولا، لاڈو کچھ نہ پوچھو، تم نے مجھے بہت اچھے سے دی ہے، میں تمہاری روز لینا چاہوں گا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں عارف میں نے کون سا منع کیا ہے، جب تمہارا جی کرے مجھے بتا دینا، میں دینے کے لیے آ جاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے نائٹ ڈریس پہنا اور ویسے ہی سو گئی، لیکن مجھے پتہ نہ چلا کہ عارف بھی میرے ساتھ سو گیا ہے یا نہیں۔ مجھے سکون نہیں آ رہا تھا کیونکہ عارف ساری رات ہی میری مارتا رہا تھا، میری بار بار نیچے سے دبائے جا رہی تھی تاکہ کچھ درد ہی کم ہو جائے، لیکن یہ زخم اتنا جلدی بھرنے والا نہیں تھا۔ میں نے نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میری آنکھ کھلی، لیکن اب میرے جسم پر کوئی کپڑا موجود نہیں تھا اور میں بیڈ پہ الٹی لیٹی ہوئی تھی، صرف برا اور انڈر ویئر ہی میرے اوپر تھا۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک اماں نے ہمیں جگایا کیوں نہیں تھا۔ میں نے عارف سے پوچھا جو میری ٹانگوں میں بیٹھا ان پر ہاتھ پھیرنے میں مصروف تھا، عارف کیا ہوا، آج اماں کیوں نہیں آئیں ہمیں جگانے؟ تو وہ بولا، لاڈو آج تو اتوار ہے اور تمہیں پتہ ہے ہم اتوار کو جلدی نہیں اٹھتے، ہفتے میں ایک دن ہی تو چھٹی کا آتا ہے، اس لیے خوب سکون کرتے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شانو نے بھی رات اسی وجہ سے اپنے پاس ٹھوکو کو بلوایا تھا کہ صبح کوئی جلدی تو اٹھے گا نہیں، اس لیے خوب اچھے سے مروائے گی۔ میں نے کہا، عارف تم اتنا جلدی کیوں اٹھ بیٹھے ہو؟ تو وہ بولا، لاڈو مجھے پہلے دن سے یہ بیماری ہے۔ میں جب بھی صبح جاگتا ہوں تو میرا یہ موٹو میرے جاگنے سے پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے کروٹ بدلی تو یہ ڈنڈے پہ کھڑا تھا، اس لیے پھر مجھے اٹھنا پڑا۔ اور آج تو مشین میرے پاس تھی، اس لیے ہی میں نے تمہارے کپڑے بھی سائڈ پہ کر دیے۔ میں نے کہا، عارف کپڑے تو سائڈ پر کر دیے، لیکن یہ برا اور انڈر ویئر بھی خود ہی اتار دیتے۔ تو وہ بولا، ہاں لاڈو میں بس اسے اتارنے ہی لگا تھا کہ تم جاگی۔ میں نے کہا، عارف پھر جلدی کرو، اسے بھی اتارو اور ایک باری اور لگا لو کیونکہ اماں کسی بھی وقت آتی ہی ہوں گی۔ عارف نے ایسا ہی کیا، اس نے میرا برا اور انڈر ویئر بھی اتار کر سائڈ پر رکھ لیے اور چھاتی کو منہ میں لے کر دودھ پینے لگا اور اپنے ہاتھوں سے میری سیپ کو نرم کرنے لگا اور اپنے موٹو کو میری اس جگہ پر مسلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اپنا موٹو اوپر رگڑ رہا تھا میرے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی تھیں، مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، میری تو فل گرم ہو چکی تھی۔
میری بہت ہی زیادہ آگ برسا رہی تھی۔ میرا دل تھا عارف جلدی سے اپنا موٹو اندر ڈال لے، لیکن وہ تو اوپر رگڑنے میں ہی مصروف تھا۔ میں نے کہا عارف جلدی سے اندر ڈال لو، یہ نہ ہو کہ اماں آ جائیں۔ عارف نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے اپنا موٹو میری گھوڑی کے منہ میں رکھا اور ایک ہی جھٹکے سے اندر ڈال دیا۔ ایک دم سے میری آنکھیں گھومنے لگیں۔ عارف بڑے زور سے اندر باہر ڈالے جا رہا تھا۔ میں نے کہا عارف تھوڑا اور زور لگا لو اور مجھے فارغ کرو۔ عارف بھی اور تیزی سے کرنے لگا اور خوب مزے سے لینے لگا۔ میں عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگی تھی۔ جب عارف نے ایک دو زوردار دھکے لگائے تو وہ اندر ہی فری ہو گیا۔ میں نے کہا عارف اب تو بہت جلدی فری ہو گئے ہو؟ تو وہ بولا ہاں لاڈو، میری اتنی ہی ٹائمنگ ہے۔ رات کو تو گولی استعمال کی تھی، اس لیے ہی تمہاری ساری رات ہی لیتا رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ بجا اور ہم نے جلدی جلدی اپنے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ اس ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔